تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں، اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی۔ بھائی مالک ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا ہے۔ عشق لہر قطدی رو ہر دم ہو رہے کیڑی تن منظور ہو گئی، پابندی تو نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت، بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے، تیرا وقت اچھا گزر جائے، باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی۔ اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم دیں۔ آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا، تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے۔ بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا، اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا۔ اب وہ مرید تھا جو شیخ نے حکم دیا تھا، اس نے عمل کیا، ایک دو کام کر کے واپس آیا۔ اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی، جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی، وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا، ساری رات اسی طرح گزری۔ جب آیا نا صبح کا وقت قریب، کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے، وجود تھک گیا، ایویں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی، پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھی، پیٹ بھر کے پانی پیا، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی، پیاس نے سونے ہی نہیں دیا۔ پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا، ایک اور پیاس بھی ہے، وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے، وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات۔ اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا، اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا، صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا، لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا۔ اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، نماز پڑھ کے پانی پیا، آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے عرض کی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی، زیارت طلب سے ہوتی ہے، کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ، لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا۔ تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا، ہوگا تو بھی اپنے گھر میں، لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی۔ ہیں طلب، اور یہ جو طلب ہے نا، یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تم آتے ہوئے لے آتا، لیکن یہ کسی کی پنسار سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت۔ ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے، یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑدا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی ہوں، علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوا۔ یہ ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی، یہ ملے گی تو حضرت، ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت، ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے، یہ بڑا باریک راستہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ اور مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت جی لازم ہے جب بھی کوئی سالک
سلوک کے راستے پہ چلے گا اور جو سلوک کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کو مد نظر رکھے گا، اور جو شیخ نے سبق دیا ہے، تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب وہ بھی کہے گا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے، سالک پہ یہ وقت ضرور آئے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے ہیں آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی، آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی، آپ خاموش رہے. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا، اور خیال کیا آیا؟ اے ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آیا، چلا آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں. آپ فرماتے ہیں میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گئے. میں نے کہا ہے بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گئے. آپ فرماتے ہیں میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ، میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے. یہ طریقت ہے حضرت، یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا. کہتے میں نے پیش کیے. کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی کر رہے تھے. کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے، آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے، اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی، اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت. ہاں جی یہ رانی بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت، یہاں بڑے بڑے آئے لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل میسر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا. پھر کو بابا فرید بنا، کو نظام الدین اولیاء بنا، کو شاہ سلیمان بنا ہیں. اس لیے حضرت جی اللہ کا شکر ہے ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے. بس اتنی عرضی پیش کر کے میں سمیٹوں گا. اپنی نسبتوں کا پاس رکھو حضرت، یہ لوگ نہیں ملیں گے تمہیں. اب کال پڑتا جا رہا ہے. میرے شیخ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا حضور وہ لوگ جن کا کتابوں میں تذکرہ پڑھا اب نہیں ملتے. آپ نے فرمایا بھائی ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. ہاں جی آپ نے فرمایا ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. قدر کرو حضرت. ہاں جی اور جو نعمت ان کے پاس، میں حضرت کی تو چلو آج پہلی بار زیارت ہوئی ہے، میں آپ کو اپنے دادا شیخ کی بات، آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی. آپ فرماتے 100 سال ہو گئے جو دکان سجا کے بیٹھا تھا کو آج تک وہ سودا لینے آیا ہی نہیں ہے. فرمایا جو دکان سجا کے بیٹھا تھا نا آج تک کو سودا ہی نہیں لینے آیا ہے. ہاں جی اور جو ان کے پاس نعمتیں ہیں، جو ان کو آ رہی ہے نعمت، اس کے طالب خزانہ ان کے پاس ہے وہ اس کے طالب بنو. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر یہاں بیٹھ کے تم نے بھی نعرے لگانے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توہان جی. جب کرم ہوتا ہے حضرت جی پھر دنیا بدلتی ہے. یہ ماشاءاللہ پھر چشتی فیض ہے. حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے. حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی یہ پہلے صوفیاء کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف کفر تک کے فتوے دیے تھے کیونکہ حضرت سما کے قائل تھے. آپ نے جب بھی تھنیسر جانا نا وہاں محفل سما ہونی. شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کے بعد درس بخاری دیا کرتے تھے اور عصر کے بعد درس قرآن مجید دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت نے تشریف لانا نا تو ظاہر مریدوں نے درس میں نہیں بیٹھنا. تو آپ نے پوچھنا بھی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نا شیخ آئے ہوئے ہیں. تو ظاہر شیخ سما کے قائل تھے. جب محفل سما ہونی حضرت پہ وجد طاری ہونا
تو وہ کیا کہتے تھے آپ کے مریدوں کو، یہ کہہ کے چھیڑتے تھے اے آیا ہوا ہے تمہارا پیر ناچنے والا. لیکن حضرت نے فرمایا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا. ایک دن کسی مرید نے جا کے کہہ دیا حضرت جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان سے کہنا میرا پیر ناچتا نہیں نچا بھی دیتا ہے. وہ اگلے دن پھر مرید جانے لگے اٹھ کے. آپ نے فرمایا درس نہیں سننا؟ انہوں نے کہا جی محفل سماع ہے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر وہی جملہ بولا. آپ نے فرمایا حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم ناچتے نہیں ہم نچا بھی دیتے ہیں. حضرت پہ پھر وجد طاری ہوا, آپ نے اپنا گریبان چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کے پاس آئے, تائب بھی ہوئے بیعت بھی ہوئے. آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا, آپ نے فرمایا شیخ کوئی حج کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے عرض کی حضور بڑے کیے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن ہوتے بھی کارو جا ہیں جی. ہاں بس اتنا کرنا, جب مدینہ پاک حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. حج کر لیا, مدینہ پاک حاضری ہوئی حضرت. حضرت جی خود کا جانا کچھ اور ہے لیکن بھیجا جانا کچھ اور ہے. بھیجا جانا کچھ اور ہے. وہاں جا کے ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ کچھ نہیں یاد رہا, یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. وہ لکھا ہے جب واپسی ہوئی نا مدینہ پاک سے, راستے میں اپنی سواری پہ نیند آ گئی, خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو, تو سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے سواری رکوائی, واپس آئے, سلام پیش کیا. لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہاں جی کچھ ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیا جاتا ہے. اور جو لفظ بدعتی بولا گیا وہ اس لیے تھا کہ جیسے آج آپ میلاد منائیں تو بدعتی, جلوس نکالیں تو بدعتی, 11ویں دلائیں تو بدعتی, عرس کروائیں تو بدعتی, جی نلین لگائیں تو بدعتی. اس حوالے سے اس وقت کے جو علماء سو تھے انہوں نے بھی حضرت پہ یہ فتویٰ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی, آپ نے کہہ دیا. اب لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا 1-2 دن ریسٹ کیا اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ خود بات چھیڑتے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے خود ہی بات چھیڑی. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور کر رہے ہیں. فرمایا پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ عرض کی حضور گیا تھا. فرمایا پھر میرا سلام پیش کیا تھا؟ عرض کی حضور کیا تھا. فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب ادب تھا نا حضرت جی, آپ کے شیخ تھے, پیر تھے, آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے. اور عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار انور سے جواب آیا تھا اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہے, جیسے میرے نانا جان نے کہا تو بھی اسی طرح کہے. گراج بھی کوئی شعیب, گراج بھی کوئی شعیب میسر, شبانی سے کلیمی دو قدم. یہ موقع حضرت روز روز نہیں مل رہا ہے. بس میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے بھی دعا کروں گا, اللہ ہمیں مرید بننے کی مرضی. وہ مرید کون ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اللہ ہماری ان خانقاہوں کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے جو صاحب ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.